بہلول دانا 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک ولی کامل اور تارک دنیا درویش کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کا نہ کوئی گھر اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا۔ وہ شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ پہ تھک جاتے وہیں پہ ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ آپ بہت ہی کم لوگوں کی طرف دھیان کیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی سے بھری ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول دانا کا اصل نام وہاب بن عامر اور تعلق عرب قبیلے بنو عمار سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ عرصہ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا، جبکہ بہلول دانا کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کیں تو بہلول دانا اور دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات بھی کی اور آئندہ لائحہ عمل کے لیے ہدایت مانگی۔ تو امام موسیٰ کاظم نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا۔ کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اسے جبل یعنی پہاڑوں میں روح پوش کر لیا، لیکن بہلول دانا نے اسے جنون یعنی کہ مجنوں میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی کو ترک کر دیا اور پھٹے پرانے کپڑوں کو پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ دوستو، خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر میں بھی ملتا ہے۔ اس ملاقات میں بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کو جو نصیحتیں کیں ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے، اور پھر وہاں بھی بہلول دانا کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور اسی دوران بادشاہ کی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے ہی انہماک کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ بہلول دانا ریت کی ڈھیریاں بناتے اور خود ہی انہیں توڑ دیتے۔ ملکہ بہت دیر تک اپنے جھروکے سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی اور پھر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا کہ اے بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب میں بہلول دانا نے بڑی بے نیازی کے ساتھ کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم فروخت کرو گے؟ بہلول دانا نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا کہ بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول دانا نے بے ساختہ کہا 3 درہم، اور پھر ملکہ کے حکم پر بہلول دانا کو 3 درہم اسی وقت ادا کیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ڈال دیا۔ لیکن رات کو خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جس میں بہت ہی خوبصورت باغات اور آبشاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ ان محلات کے سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس کی زوجہ کا نام زبیدہ لکھا تھا۔ خلیفہ نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، یہ میری بیوی کا گھر ہے، لیکن وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو دربان نے اسے روک لیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ لیکن دربان نے کہا کہ یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو صرف اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب دربان نے خلیفہ ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں دعا قبول کر لی ہے، اور پھر وہ اسی افسوس میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اور پھر وہ اگلی شام بہلول دانا کو تلاش کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچا، جہاں بہلول دانا ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے پھر پوچھا کہ بیچو گے کیا؟ بہلول دانا نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ خلیفہ نے پھر سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ اس پر خلیفہ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم میں یہ محل دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔
बहलूल दाना ने जवाब दिया, कल बिन देखे का मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल गिर गया और बहलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें मगर मुझे महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आंची देखी तो कहा, मैं तेरी सल्तनत का क्या करूंगा, इस दुनिया की मोहब्बत बहुत ही गुनाहों की जड़ है, जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफा मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलूल दाना को देखा कि वो कब्र के करीब मट्टी में लोट पोट हो रहे थे। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला कि मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब भी हो जाऊं तो मेरी गीबत नहीं करती। एक दिन बहलूल दाना बाजार में बैठे थे कि एक शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने जवाब दिया कि बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। तो उस शख्स ने पूछा कि फिर क्या बना? बहलूल दाना ने जवाब दिया कि बंदे तो मान रहे हैं मगर अल्लाह नहीं मान रहा। दोस्तों, बहलूल दाना के ऐसे ही दानाई के कई वाकयात हैं जो बहुत ही ईमान अफरोज हैं।